آئیے آج میں حضرت ابراہیم کا وہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو ہمارے جو مین ٹاپک ہے اس کو کور بھی کرے گا اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. آپ کی ایج تھی ایک روایت کے مطابق 18 یا 20 سال. آپ جس ایریا میں رہتے تھے وہاں ہوتی تھی بت پرستی, لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے. آپ ان بتوں سے بڑے بیزار تھے, اب اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے تھے. تو ہر سال اس علاقے میں, اس ولیج میں ایک میلہ ہوتا تھا. اس میں شراب پیتے تھے لوگ, ناچ گانے کرتے تھے, یا جو بھی ان کو خرافات کرنے ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی چلیں. حضرت ابراہیم کو بھی بلایا. آپ نے کہا میں نہیں جاتا. سارے گاؤں والے چلے گئے, آپ اکیلے اس گاؤں میں رہ گئے. آپ نے کہا یہ کدھر جاتے ہیں, بت خانے میں جا کر کیا کیا کرتے ہیں. آپ اس بت خانے کے اندر چلے گئے, جو بھی ان کا ٹیمپل کہہ لیں, مندر کہہ لیں. آپ اس کے اندر گئے. آپ نے دیکھا عجیب عجیب قسم کے بت بنے ہوئے ہیں, کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے. آپ کو بڑا غصہ آیا. آپ نے کلاڑا لیا, کسی کا ہاتھ توڑا, کسی کا پیر توڑا, کسی کا ناک توڑا. یہ اس کی عبادت کرتے ہیں. اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کاندھے پر کلاڑی رکھ کر آپ باہر آ گئے. جب وہ سارے لوگ شرابیں پی کر عیاشیاں کر کر واپس آئے تو جب اپنے ٹیمپل کے اندر گئے تو حیران ہو گئے کہ یہ بتوں کو کس نے توڑ دیا, ہمارے خداؤں کو کس نے ہاتھ پیر توڑ دیے. بڑا غضب, بڑا غصہ. ڈھونڈو کس نے کیا ہے. کہا ایک ہی نوجوان ہے جو ہمارے ساتھ نہیں چلا تھا, یہ اسی نے کیا ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو لائے اور کہا کہ یہ کس نے کیا ہے, آپ بتائیں. آپ نے بڑا لاجیکلی جواب دیا کہ انہی سے پوچھ لو نا, جو سب سے بڑا بت ہے اس سے پوچھ لو, دیکھو کاندھے پہ کلاڑا بھی اسی کے لگا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ تو جواب نہیں دیتے. اب ذرا دیکھیں لاجیکلی ڈیمونسٹریشن کیسا کیا, پریکٹیکلی. کہتے ہیں نا کہ کچھ چیزیں پریکٹیکلی سمجھائی جاتی ہیں. آپ نے کہا اسی سے پوچھ لو نا جو سب سے بڑا ہے اور اس کی کاندھے پہ کلاڑا بھی رکھا ہے, یہ بتا دے گا کس نے توڑا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جواب نہیں دیتے. اللہ اکبر. اب اس پوائنٹ کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کیا خوبصورت, جس کو کہتے ہیں جواب دیا, جو آپ نے جواب دیا وہ قرآن میں موجود ہے. آپ فرماتے قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم. کہا کہ تم اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. اف لکم, تف ہے تمہارے اوپر. ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. کہتے ہیں تم ان بتوں کو اللہ کے سوا پوچھتے ہو, تف ہے تم پر, تمہارے اندر عقل نہیں ہے, تمہیں خود نہ نفع دے رہے ہیں نہ نقصان دے رہے ہیں. یعنی پریکٹیکل کر کے بتایا نا. مگر کہتے ہیں کہ جس کی آنکھوں پر پردہ پڑ جائے نا, اس کو آپ ایگزامپل بھی دے دیں, دلیل بھی دے دیں. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں, قرآن سے نکال کے دکھا دو, حدیث سے بتا دو, اس کو لاجیکلی سمجھا دو. جس کو نہیں ماننا میں نہ مانوں, اس کو نہیں ماننا. تو یہ شروع سے معاملہ ہے کہ کچھ لوگ نہیں مانتے. تو بہرحال اب اتنا زبردست ڈیمونسٹریشن تھا, ہونا کیا چاہیے تھا, توبہ کر لیتے کہ یار بات تو صحیح کر رہے ہیں, یہ بت اپنے آپ کو توڑ پھوڑ سے نہیں بچا سکے, ہمیں کیا بچائیں گے. مگر اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا, ان ظالموں نے کیا کہا کہ اب ان کو پکڑ کر ان کو جلا دو. قرآن میں یہ الفاظ موجود ہیں, حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے. اب ان ظالموں نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو پکڑ لیا, ان کو گرفتار کیا, اور اب پلان کیا تھا کہ اب آگ میں ڈالنا ہے. اچھا وہ کوئی چھوٹی موٹی آگ نہیں تھی, ایک بندے کو جلانے کے لیے بہت تھوڑی سی آگ بھی کافی تھی. انہوں نے دنیا کی ہائیسٹ فائر ایسٹنگوش کی, اتنی بڑی آگ لگائی کہ وہ ایریا نو فلائنگ زون بن گیا, پرندہ بھی اوپر سے نہیں گزر سکتا تھا, پرندہ گر جاتا تھا آگ کے اندر. اتنی خطرناک آگ. ٹھیک ہے, اچھا جب آگ لگ گئی تو ہوا کیا, آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا شروع کر دی کہ اے خداوند تیرے خلیل آگ میں ڈالے جا رہے ہیں. اے اللہ ان کے سوا دنیا میں تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہے, عبادت تیری یہی کرتے ہیں. اللہ تمہیں اجازت دے کہ ہم ان کی مدد کریں. تو اللہ کریم نے کیا جواب ارشاد فرمایا کہ وہ میرے خلیل ہیں, میں ان کا معبود ہوں, اگر ابراہیم تم سے مدد طلب کریں تو کرو ان کی مدد. اب حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کے پاس ایک پانی کا فرشتہ آیا, کہتا حضور بس آرڈر کر دیں, اجازت دیں, ابھی بارش برساتا ہوں, بند ہو جائے گی. آپ فرماتے ہیں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے, میرا رب دیکھ رہا ہے, اگر وہ چاہے گا تو میری مدد کر دے گا, باقی مجھے تمہاری مدد کی حاجت نہیں ہے. اچھا اب کیا ہوا, ہوا کا فرشتہ آیا, کہتا ہے بس آرڈر کریں, ابھی ہوا چلے گی, یہ ساری آگ بجھ جائے گی, مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے, میرا رب دیکھ رہا ہے, اگر وہ چاہے گا تو مدد کر دے گا. اچھا اب فرشتوں کو تو منع کر دیا, اب یہ فرماتے مجھ کو میرا اللہ کافی ہے, وہی بہترین کارساز ہے, جب چاہے گا میری مدد فرمائے گا, اس کی مرضی ہے, میں اس میں راضی ہوں. اچھا اب جب آگ میں ڈالا جانے لگا نا تو اب حضرت جبریل آئے, کہتے حضور اللہ سے تو عرض کر دیں, آپ ہماری مدد نہیں لے رہے, آپ اپنے رب سے تو کہیں نا کہ وہ آپ کی مدد کرے. آئے ہائے, جواب سنو حضرت ابراہیم کا, لیول آف یقین دیکھو. آپ فرماتے ہیں میرے حال کو وہ خوب جانتا ہے, وہ دیکھ رہا ہے نا, اسے معلوم ہے میں کس تکلیف میں ہوں, میں راضی ہوں,
اگر اس نے مدد کرنی ہوگی تو وہ مدد کر دے گا. پنجابی شاعر نے ایک بہت خوبصورت شعر کہا ہے اور یہ ایکچولی اس پورے واقعے کو بڑے خوبصورت انداز میں ڈیفائن کرتا ہے کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاوا ہو. کہتے مجھے کیا کرنا ہے سکھ کا، اگر میرا رب میرے دکھ میں راضی ہے نا تو میں بھی اسی پہ راضی ہوں. یہ وہ لیول ہے جو اللہ والوں کو نصیب ہوتا ہے. آپ ان کے پاس اتھارٹی تھی، ایسا نہیں تھا بے بس تھے، آپ کو باندھ دیا گیا تھا، آپ کو آگ میں ڈالا جانا تھا. ان کے پاس اتھارٹی تھی، فرشتے آ رہے تھے، مگر آپ کہتے ہیں مجھے نہیں مدد کی ضرورت تمہاری. رب دیکھ رہا ہے نا، وہ کر دے گا مدد. اچھا ایج کیا ہے؟ 18 to 20 years. یہ کوئی بہت بڑی ایج نہیں تھی. اس ینگ ایج میں آپ کا لیول آف توکل اور لیول آف ٹرسٹ آن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا تھا. اور اب کیا ہوا؟ اب آپ کو آگ میں پھینک دیا گیا. اچھا آپ آگ میں جو گئے تھے نا، آپ نے ایک دعا پڑھی تھی، لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک. اور جب آپ آگ کے شعلوں میں داخل ہوئے تو اب اللہ کریم کی طرف سے آگ کو آرڈر کیا دیا گیا. آپ نے نہیں مانگا، مگر رب کی طرف سے کیا آرڈر دیا گیا وہ بھی قرآن میں موجود ہے. اللہ فرماتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. رب فرماتا ہے ہم نے فرمایا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر. علماء نے اس کی بھی تفسیر بیان کی کہ اگر اللہ کی طرف سے صرف یہ حکم ہوتا نا ٹھنڈی ہو جا تو حضرت ابراہیم کو ٹھنڈ لگنا شروع ہو جاتی، اتنی ٹھنڈی ہو جاتی. ہائے ہائے، اللہ نے انتظام بھی فرمایا تو کیسا فرمایا، ٹھنڈی بھی ہو جا سلامتی والی بھی ہو جا. اچھا آگ بجھی نہیں تھی، یہ بھی یاد رکھیے گا، آگ موجود تھی. ایسا نہیں ہوا کہ حضرت ابراہیم آگ میں گئے اور آگ بجھ گئی، چیپٹر کلوز. نہیں، آگ جل رہی ہے، حضرت ابراہیم اندر ہیں اس آگ میں. کتنی دیر رہی ہے پتہ ہے آپ کو؟ کچھ سمجھتے ہیں 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ کے بعد باہر آ گئے. علماء فرماتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں، بعض تفسیروں میں لکھا 7 days، 7 دن آگ کے اندر رہے. ایک تفسیر میں ہے 40 دن اور ایک تفسیر میں 50 days آگ میں رہے. یعنی وہ کافر جو باہر کھڑے تھے وہ تو سمجھے چیپٹر کلوز ہو گیا ہے، مگر جب آپ باہر آتے ہیں آپ کا بال بھی بھیکا نہیں ہوتا ہے. آگ کا کام چلانا ہے، مگر رب چاہے تو وہ آگ ہی حفاظت کرنے والی بن جاتی ہے. ہم اصل میں اسباب پر نظر رکھ رہے ہیں کہ یار یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا تو یہ نقصان ہو جائے گا. یہ میں اور آپ سمجھ رہے ہیں، میرا رب چاہے تو وہ آگ کو گلزار بنا سکتا ہے. اس پورے واقعے پر شعراء نے بڑی کمال کی شاعری کی ہے. ایک بڑا کمال کا شعر ہے. اصل میں اس واقعے سے بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی. ایک بات سیکھنے کو پتہ کیا مل رہی ہے؟ ہر چیز لاجک پر نہیں ہوتی ہے، ہر چیز عقل پر فیصلے نہیں کرنے ہوتے. ہمارے پاس کیلکولیٹر ہے نا، ہم زندگی کے بہت سارے فیصلے کیلکولیٹر پر کرتے ہیں. بعض اوقات لوگ زکوٰۃ دیتے نا، کہتے ہیں یار 10 کروڑ روپے ہیں، 25 لاکھ روپے زکوٰۃ نکل جائے گی، اوئے ہوئے یہ تو پیسے کم ہو جائیں گے، 9 کروڑ 75 لاکھ رہ جائیں گے. کیلکولیٹر کیا بتا رہا ہے؟ پیسے کم ہو جائیں گے. ایک میرا آپ کا کیلکولیٹر ہے، ایک رحمت کا کیلکولیٹر ہے. رحمت کا کیلکولیٹر کہتا ہے 2 اللہ کی راہ میں یہ بڑھیں گے. عقل کہتی کیسے بڑھیں گے بھائی؟ میں اگر اپنے جیب میں پیسے دے دوں گا اللہ کی راہ میں تو کمی ہوں گے نا. لاجک یہ کہتی ہے، رحمت کچھ اور کہتی ہے. ہر چیز عقل سے نہیں ہوتی ہے. کیا خوبصورت شعر ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. یہ چھلانگ جو ہے نا عقل نے نہیں لگائی تھی، یہ عشق نے لگائی تھی. عقل تو کہہ رہی تھی چل جائیں گے، عشق کہتا ہے کود جاؤ، رب کا حکم ہے نا، رب کی رضا ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی. عقل تو ابھی سوچ رہی تھی، عشق نے اپنا کام کر دیا. پنجابی کا ایک شعر ہے، عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے. عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے، عقل مندہ ایویں ہی عمرہ گالیاں. بعض اوقات عشق والے بہت آگے بڑھ جاتے ہیں. اور شاعر مشرق نے کیا لکھا، کیا کمال کی بات. یقین کرے یہ شعر جو ہے نا، کاش یہ بات سمجھ آ جائے. ہمیں بعض اوقات لگتا ہے مسئلہ حل نہیں ہو رہا، پرابلم سالو نہیں ہو رہی، بڑی مشکل ہے. ایک ہی ریکوائرمنٹ ہے. شاعر مشرق لکھتے ہیں، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا. کیا کنڈیشن ہے؟ لیول آف ایمان اگر وہ ہو جائے نا، توکل ٹرسٹ، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی آگ گلزار بنے گی، آج بھی آپ کی پرابلم سالو ہوگی. بس ایمان وہ چاہیے، لیول وہ چاہیے جو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو عطا کیا گیا. تو اس واقعے سے اللہ کی رضا پر راضی رہنا، مشکلوں پر صبر کرنا اور امتحان پر اپنے آپ کو اسٹیڈ فاسٹ رکھنا، یہ ہمیں قرآن سکھا رہا ہے.